تمہاری نظریں میرے سامنے اٹھنی نہیں چاہیے۔ قاسم کی بات پر اس کا سر مزید جھکا تھا۔ قاسم کو اپنی یتیم کزن سہرش کو ڈرانے میں بہت مزہ آتا تھا، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد سے ان کے رحم و کرم پر تھی۔ لیکن پھر قاسم پڑھنے امریکہ چلا گیا۔ کچھ سال بعد اسے معلوم ہوا سہرش کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ شادی اٹینڈ کرنے پاکستان لوٹا۔ پر سہرش کو دیکھ کر دل دھڑکنا بھول گیا۔ اتنا معصوم حسین دل دیکھ کر دل نے شدید خواہش کی کہ اسے بے حد قریب سے دیکھے۔ اس نکاح سے انکار کرو ورنہ میں دوسرے طریقے سے نکاح کروں گا، پھر بعد میں تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بارات کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل، ہنستے لوگ اور بولتے چہرے اور خوشیوں سے بھرا ماحول ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ قاسم اپنے والد اور ان کے چند پرانے دوستوں کے ساتھ کھڑا رسمی گفتگو میں مصروف تھا۔ 5 سال بعد وہ صرف اپنی کزن کی شادی میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آیا تھا اور 2 دن بعد اسے دوبارہ واپس چلے جانا تھا۔ اس کی طبیعت زیادہ تقریبات میں رکنے والی نہیں تھی، اس لیے وہ خاموشی سے بڑوں کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے کی طرف ایک ہلچل سی ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار ادھر اٹھ گئیں۔ دلہن اپنی سہیلیوں کے درمیان آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی۔ ہر کوئی دلہن کو دیکھ رہا تھا، مگر قاسم کی نظریں صرف ایک لمحے کے لیے دلہن پر ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے وہ اس لڑکی پر جا رکی جو دلہن کی دائیں جانب سے ساڑی میں چل رہی تھی۔ سیاہ ریشمی ساڑی پر ہلکی سی چاندنی کی کڑھائی، کمر تک بکھرے گھنے بال، گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ، وہ کسی تصویر کا جیتا جاگتا عکس لگ رہی تھی۔ وہ دلہن کا لہنگا سنبھالتے ہوئے کبھی کسی سہیلی سے کچھ کہتی، کبھی ہنستی تھی۔ قاسم جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ارد گرد کا شور اچانک دھندلا گیا ہو اور اس کی سماعت میں صرف اس کی ہنسی گونج رہی ہو۔ اوئے! اس کے برابر میں کھڑے اس کے کزن نے کوہنی مارتے ہوئے کہا، کہاں کھو گیا؟ قاسم نے نظریں اس لڑکی سے ہٹائے بغیر دھیمی آواز سے پوچھا، وہ بلیک ساڑی والی لڑکی کون ہے؟ شاہمیر نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑا، واقعی نہیں پہچانتا؟ قاسم نے نفی میں سر ہلایا، ارے بھائی وہ سہرش ہے۔ قاسم کے ماتھے پر شکن ابھری، کون سہرش؟ ابے وہی تیری سب سے بڑی دشمن جسے تو ہر وقت ڈراتا پھرتا تھا۔ قاسم جیسے چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھی بھول گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا جو اب اسٹیج پر دلہن کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ سہرش ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جناب وہی سہرش، چل میں اسٹیج پر جا رہا ہوں، تو بھی آ جا۔ شامیر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر قاسم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں ابھی تک سہرش پر تھیں اور ذہن 5 سال پیچھے تھا۔ تب وہ صرف 20 سال کا تھا، جب سہرش 13 سال کی دبلی پتلی ڈری سہمی سی بچی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ انہی کے گھر رہتی تھی، ہر وقت خاموش، ہر حکم پر فوراً جی بھائی کہنے والی، اور خاص طور پر قاسم سے اس قدر خوفزدہ کہ اس کے سامنے سانس لینے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھی۔ ایک لمحے میں وہ ماضی کے حصے میں پہنچ گیا تھا۔ ایک دوپہر وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھائی، معصوم سی آواز آئی، آؤ۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ 13 سالہ سہرش دونوں ہاتھوں سے چائے کا کپ سنبھالے اندر آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح جھجک تھی، مگر پھر بھی وہ ہلکا سا مسکرائی، بھائی آپ کے لیے چائے۔ وہ بات کرتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف دیکھ بیٹھی۔ قاسم نے فوراً کتابیں بند کی اور سخت لہجے میں گرجا، آنکھیں نیچے۔ سہرش بری طرح چونکی۔ کپ تقریباً اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، مگر اس نے سنبھال لیا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ قاسم اپنی جگہ سے اٹھا اور مصنوعی سختی سے بولا، کتنی بار کہا مجھ سے بات کرتے ہوئے آنکھیں اٹھا کر مت دیکھا کرو، اگر آئندہ ایسا کیا نا تو تمہاری بڑی بڑی آنکھیں نکال دوں گا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سوری بھائی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، ابھی بھی یہی کھڑی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ بمشکل جی کہہ سکی، کپ میز پر رکھا اور تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ قاسم کے ہونٹوں پر تب ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ڈرانے میں لطف سا آتا تھا۔ اسے کبھی پانی منگوا لیتا، کبھی فائل، کبھی کتاب، اور ذرا سی غلطی پر ایسی دھمکی دیتا کہ وہ کئی گھنٹے سہم کر رہتی۔ پھر اچانک اسے بیرون ملک تعلیم کا موقع ملا اور وہ چلا گیا۔ ان 5 برسوں میں نہ کبھی سہرش کا خیال آیا، نہ کبھی اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر آج وہی ڈیری سہمی معصوم سی لڑکی اور بچی پر اعتماد، وقار اور بے حد حسین لڑکی بن کر اس کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ قاسم نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ نظریں پھر اسی پر ٹک گئی
وقت صرف ان لوگوں کی عمریں نہیں بدلتا، بعض اوقات انسان کی پوری دنیا بدل دیتا ہے، اور آج پہلی نظر میں وہ اپنا ہوش اسے دے کر کھو بیٹھا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، شادی کی تمام رسومات خیریت سے مکمل ہو چکی تھیں، دلہن رخصت ہو چکی تھی، جبکہ حویلی کے وسیع لاؤنج میں ابھی بھی گھر کے بڑے عزیز و اقارب اور چند قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے، ہنسی مذاق اور پرانی یادوں میں مصروف تھے۔ کوئی آج کی تقریب کی تعریف کر رہا تھا، کوئی دلہن کے حسن کے قصے سنا رہا تھا، تو کوئی بچوں کی شرارتوں پر قہقہے لگا رہا تھا، مگر اس پورے ہجوم میں اگر کوئی مکمل خاموش تھا تو وہ قاسم تھا۔ وہ ایک صوفے کے کنارے بیٹھا سامنے فرش پر نظریں جمائے نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا، نہ کسی کی بات پہ حصہ لے رہا تھا، نہ کسی کے مذاق پر مسکرا رہا تھا۔ شاہد صاحب کافی دیر سے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے اپنی نشست سے ذرا آگے ہوتے ہوئے پکارا، قاسم! اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی بابا؟ شاہد صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا بات ہے، تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ قاسم نے فوراً ہلکی سی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ شادی میں آئے ہو یا کسی جنازے میں؟ اس کے ماموں نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو سب ہنس پڑے، مگر قاسم صرف رسمی سا مسکرایا، پھر بولا، بس واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، 2 دن بعد فلائٹ ہے، کچھ ضروری کام بھی ہے وہاں۔ شاہد صاحب نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ فلائٹ آگے کروا دو، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ نہیں بابا، وہاں بہت مصروفیات ہیں۔ مصروفیات بعد میں بھی رہیں گی، اب جب 5 سال بعد آئے ہو تو 2 دن واپس بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دن بعد سہرش کا نکاح بھی ہے، وہ بھی اٹینڈ کر کے چلے جانا، ویسے بھی صرف نکاح کی تقریب ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جیسے ہی سہرش کا نام اس کے کانوں میں پڑا، قاسم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کس کی شادی؟ سہرش کی؟ کس سے ہو رہی ہے؟ اب اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اب نہیں جانے والوں میں سے ہے، شاہد صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ قاسم نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر اس کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی۔ اور کس کی اجازت سے ہو رہی ہے؟ اسے ایک جملے کے ساتھ پورے لاؤنج پر جیسے خاموشی چھا گئی تھی۔ جو لوگ ابھی تک ہنس بول رہے تھے وہ بھی چونک کر قاسم کو دیکھنے لگے تھے۔ شاہد صاحب نے حیرت سے بہوے سے کیڑی، اجازت؟ اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ قاسم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہا ہوں اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا، اور کون کرے گا؟ شاہد صاحب کا لہجہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بہت اچھا رشتہ ملا ہے، شریف خاندانی لڑکا، پڑھا لکھا ہے، اپنا کاروبار ہے، ایسی باتوں میں زیادہ دیر نہیں کی جاتی۔ ویسے بھی وہ چند لمحے رکے، سہرش کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، جتنا جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اتنا بہتر ہے۔ قاسم نے بے اختیار طنزیہ ہنسی۔ فرض سے سبکدوش؟ اس نے دھیرے سے دہرایا، پھر بولا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ صرف 18 سال کی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے بیٹا ہمارے معاشرے میں؟ شاہد صاحب نے بات شروع کی، مگر قاسم نے درمیان میں ہی روک دی۔ معاشرہ صرف سہرش کے لیے رہ گیا ہے؟ اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی تھی۔ چاچو کی بیٹی عائزہ کی شادی بھی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ تب کسی نے نہیں کہا کہ فرض سے جلدی سب کو دوش ہونا چاہیے، تب کسی کو جلدی نہیں تھی، مگر سہرش کی باری آئی تو 18 سال بھی زندگی زیادہ لگنے لگے۔ بہت خوب۔ اس کے الفاظ میں چھپا غصہ ہر شخص نے محسوس کیا۔ شاہد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، قاسم تم اپنی حد میں رہ کر بات کرو، دونوں معاملات الگ ہیں۔ نہیں بابا، میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک اپنی بیٹی تھی اور دوسری سہرش ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے کئی لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کسی کے پاس اس جملے کا جواب نہیں تھا۔ قاسم نے ایک گہرا سانس لیا، پھر کرخت لہجے میں بولا، بہرحال مجھے یہ فیصلہ بالکل درست نہیں لگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد کافی دیر تک لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ شاہد صاحب اپنی جگہ بیٹھے اسی بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر الجھن صاف نمایاں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر آج اس کے لہجے میں جو بے چینی، اختیار جتانے کا احساس اور عجیب رد عمل تھا، وہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ سر اٹھانے لگا تھا کہ معاملہ شاید اتنا سادہ نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ سہرش اپنے کمرے میں بیٹھی سامنے بستر پر پھیلے اپنے نکاح کے جوڑے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکے سنہری کام سے سجا وہ لباس اس کی زندگی کے ایک نئے آغاز کی علامت تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ برسوں بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی اس کے لیے بھی کوئی خوبصورت موڑ لے کر آئی ہو۔
ماں باپ کے انتقال کے بعد اس نے اسی حویلی میں پناہ تو ضرور پائی تھی، مگر اپنائیت بہت کم ملی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزری تھی جب وہ خاموشی سے تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی تھی، خاص طور پر وہ دن جب قاسم معمولی باتوں پر اسے ڈرا دیتا، سخت لہجے میں بات کرتا اور وہ خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پہلی بار اس نے سکون سے سانس لینا سیکھا تھا۔ گھر وہی تھا مگر خوف کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہنسنے لگی، لوگوں سے بات کرنے لگی، اپنے خواب بننے لگی، اور آج وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی تھی۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے پر قاسم کھڑا تھا۔ سحرش کے چہرے کی مسکراہٹ ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں چند لمحے ایک دوسرے پر جمی رہیں، پھر قاسم نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے ہونٹ ٹیڑھے کیے۔ کافی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے شادی کا بہت شوق تھا۔ سحرش نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی تھی۔ قاسم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سحرش بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی، پھر اچانک اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سحرش درد سے سہم گئی۔ قاسم بھائی، دھیان سے سنو۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سرد تھی۔ نکاح کے وقت انکار کر دو۔ آخری لمحے پر سب کے سامنے صاف کہہ دینا کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ سحرش نے حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا، اس نے گرفت مزید سخت کر دی، تو یاد رکھنا نکاح کے بعد تمہارے شوہر کو میں خود مار ڈالوں گا۔ سحرش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ کسی بے گناہ کا کیا قصور ہے؟ قاسم کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا۔ وہ بلند آواز سے بولا، کتنی بار سمجھایا تھا تمہیں، میری طرف دیکھ کر بات مت کیا کرو، آنکھیں نیچے۔ اس کی گرجدار آواز سنتے ہی سحرش کا پورا وجود لرز گیا۔ برسوں پہلے والا خوف جیسے ایک لمحے میں لوٹ آیا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ قاسم نے چند لمحے اسے اسی حالت میں دیکھا، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، بس اتنا کرنا ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں، انکار کر دینا، اس کے بعد جو ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ سحرش کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ مگر کیوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ قاسم خاموش ہو گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، دل چاہا کہ سچ بتا دے کہ ان 5 برسوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سحرش کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ انجانے میں اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ الفاظ اس کے حلق تک آئے مگر وہیں رک گئے۔ اگلی لمحے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی تھی۔ وجہ جاننے کی کوشش مت کرو، اس نے بے رحمانہ لہجے میں کہا، صرف میری بات یاد رکھو، اگر نکاح ہوا تو انجام بہت برا ہوگا۔ سحرش نے لرزتے ہوئے سر اٹھانے کی کوشش کی مگر فوراً پھر جھکا دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے بمشکل کہا۔ وہ لوگ میرے لیے اچھے ہیں، انہوں نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ قاسم کی آنکھوں میں غصہ آ چکا تھا۔ تو پھر نتائج کے لیے بھی تیار رہنا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ سحرش ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور اپنا بازو دونوں ہاتھ سے تھام لیا۔ قاسم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے خود اپنے اندر چلنے والی جنگ سے ہار رہا ہو، مگر پھر اس نے سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، میری بات کو دھمکی نہیں، آخری فیصلہ سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، دروازہ کھلا اور بغیر ایک بار بھی پیچھے دیکھے کمرے سے باہر ہی نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی سحرش کے قدم جواب دے گئے تھے۔ وہ وہیں قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جبکہ برسوں بعد اسے ایک بار پھر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ قاسم کی واپسی کے ساتھ اس کی زندگی کا وہی پرانا خوف بھی لوٹ آیا ہے۔ 2 دن بعد حویلی آج پھر مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ لاؤنج کو نکاح کی سادہ مگر باوقار تقریب کے لیے سجایا گیا تھا۔ خاندان کے بزرگ ایک طرف بیٹھے تھے جبکہ خواتین دوسری جانب دلہن کے گرد جمع تھیں۔ سحرش ہلکے سنہرے رنگ کے نکاحی جوڑے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنی گود میں مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ باہر سے وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی مگر اس کے دل میں عجیب بے چینی موجزن تھی۔ قاسم کی وہ سرد آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر تم نے نکاح کیا تو تمہارے شوہر کو میں خود مار ڈال دوں گا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اگر میری قسمت میں یہی رشتہ لکھا ہے تو میری حفاظت فرمانا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ خوف کی وجہ سے اپنا نکاح نہیں توڑے گی، باقی سب اپنے رب پر چھوڑ دے گی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے کی طرف سب کی نظریں اٹھ گئیں۔ آنے والے سحرش کو ہونے والے ساس اور سسر تھے، مگر ان کے ساتھ نہ کوئی باراتی تھا نہ ان کا بیٹا۔ پورے ہال میں ایک لمحے کے لیے سرگوشیاں پھیل گئی۔ شاہد صاحب فوراً آگے بڑھے، ان کے چہرے پر حیرانی نمایاں تھی۔
ارے بھائی صاحب، آپ اکیلے؟ عثمان کہاں ہے؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عورت کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جبکہ مرد نے کانپتی آواز میں کہا، شاہد صاحب ہمیں معاف کر دیجیے۔ شاہد صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بات کریں۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا۔ ہمارا بیٹا آج صبح شادی کر چکا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسا پورا لاؤنج ساکت ہو گیا، کسی کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ پھر شاہد صاحب دھاڑ اٹھے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ شخص نظر جھکائے بولا، وہ کافی عرصے سے کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، آج وہ اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ ہمیں اس بات کا علم بہت دیر سے ہوا، ہم نے بہت سمجھایا مگر اس نے ہماری ایک نہ سنی۔ ہم بے بس ہیں۔ بے بس؟ شاہد صاحب کی آواز غصے سے کانپ گئی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میری بھتیجی کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا آپ لوگوں نے؟ وہ یتیم بچی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت سے کھیل لیا جائے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ گواہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم خود شرمندہ ہیں۔ شرمندہ؟ شاہد صاحب نے تلخی سے کہا، شرمندگی سے میری بھتیجی کی عزت واپس نہیں آ جائے گی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اسے کیا جواب دوں؟ وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، قصور ہمارا نہیں، ہمارے بیٹے کا ہے۔ ہم تو خود آپ کے دروازے پر چل کر آئے ہیں تاکہ سچ بتا سکیں۔ ہم چاہتے تو کوئی بہانہ بھی بنا سکتے تھے، مگر عزت دار لوگ ہیں اس لیے حقیقت چھپائی نہیں۔ پورے ہال میں سرگوشیاں پھیل چکی تھی، ہر طرف افسوس بھرے جملے سنائی دے رہے تھے۔ خواتین سہرش کو دیکھ رہی تھیں جو دلہن کے لباس میں بیٹھی پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ ابھرا، قاسم۔ اسے ایک لمحے کو محسوس ہوا جیسے یہ سب اتفاق نہیں۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سامنے قاسم خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ غصہ، بس گہری سنجیدگی تھی۔ سہرش کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ سب واقعی انہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ ادھر شاہد صاحب دونوں میاں بیوی پر برس رہے تھے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، آج کی بات ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے رہے، پھر خاموشی سے پلٹنے لگے۔ اسی لمحے شاہد صاحب کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر اچانک اس کی طرف بڑھے۔ قاسم، جی بابا، ایک بات پوچھوں؟ جی؟ شاہد صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم میری بھتیجی سے نکاح کرو گے؟ پورا ہال ایک بار پھر خاموش ہو گیا، سب کی نظریں قاسم پر جم گئیں۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا۔ پہلی بار اس نے دلہن بنی سہرش کو بھرپور نظر سے دیکھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ قاسم نے نظریں ہٹائیں، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، کر لیتا ہوں نکاح۔ شاہد صاحب نے جیسے سکون کا سانس لیا مگر قاسم نے اپنی بات مکمل کی، سوا آپ کی عزت کی خاطر۔ باقی ان دونوں کو یہاں سے جانے دیجیے۔ پھر اس نے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ دونوں شرمندہ چہروں کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ قاسم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھا اور سہرش کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ سہرش نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ نکاح ٹوٹنے کا دکھ تھا مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ سب واقعی اتفاق تھا یا اس کے برابر بیٹھا یہ خاموش انسان پہلے ہی اس انجام کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں چھائی خاموشی کے درمیان سب اپنی اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے بعد تک جو سرگوشیاں جاری تھیں وہ بھی تھم چکی تھی۔ سہرش کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی جبکہ آنسو اس کے رخساروں پر خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم دن اس طرح پل بھر میں بدل جائے گا۔ دوسری طرف قاسم پوری سنجیدگی کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے کوئی جذبہ پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے سب پر ایک نظر ڈال کی، پھر نرم لہجے میں بولے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہم نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ شاہد صاحب نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلایا۔ جی مولوی صاحب، اللہ کا نام لے کر نکاح شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا، پھر سہرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ مولوی صاحب نے باقاعدہ الفاظ ادا کیے، سہرش بنت مرحوم نظام شاہ، آپ کا نکاح قاسم شاہ ولد رحیم شاہ کے ساتھ مقررہ حق مہر کے عوض طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پورے ہال کی نظریں سہرش پر جم گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ چند لمحے وہ بول ہی نہ سکی۔ ایک خاتون نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سہرش نے لرزتے ہوئے ہونٹ کھولے، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی ذرا واضح فرمائیے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایک اور آنسو اس کے رخسار پر ڈھلک گیا۔ قبول ہے۔ اس بار آواز پہلے سے واضح ضرور تھی مگر رونے کی وجہ سے بری طرح بھری ہوئی تھی۔ شرعی تقاضے کے مطابق مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ سوال دہرایا،
سہرش بنت مرحوم نظام شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سہرش نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں بھیجے، پھر روتے ہوئے کہا، جی قبول ہے۔ اس ایک جملے کے ساتھ اس کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، جبکہ ارد گرد بیٹھی کئی خواتین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹی یہاں دستخط کر دیجیے۔ سہرش نے کانپتے ہاتھ سے قلم پکڑا۔ چند لمحے وہ کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر لرزتے ہاتھوں سے اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے رخ قاسم کی طرف کیا۔ قاسم شاہ ولد رحیم شاہ، آپ کا نکاح سہرش بنت مرحوم نظام شاہ کے ساتھ مقررہ حق مہر کی عوض طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاسم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا جواب دیا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاسم کی آواز پہلے کی طرح پرسکون اور سنجیدہ تھی، جی قبول ہے۔ تیسری مرتبہ سوال مکمل ہوا تو اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد مضبوط لہجے میں کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ قاسم نے قلم اٹھایا اور پوری سنجیدگی سے دستخط کر دیے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں کے لیے دعا کرتے ہوئے اعلان کیا، الحمدللہ، شرعی گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہال میں بیٹھے لوگوں نے دھیمی آواز میں آمین کہا، مگر اس لمحے سہرش کے لیے یہ دعا بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ نکاح اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ قاسم کے ساتھ اپنی پوری زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن فی الحال خاموش تھی۔ رات دھیرے دھیرے کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کی تمام رسمیں ختم ہو چکی تھیں۔ جس شخص کے ساتھ صبح سے اس کا نکاح ہونا تھا، اس کی جگہ اب وہ قاسم کی بیوی بن چکی تھی، اور قاسم کی ایک ضد نے سب کچھ مزید بدل دیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نکاح ہو تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ شاہد صاحب نے بھی کسی بحث کے بغیر حامی بھر لی تھی۔ اس لیے اب سہرش قاسم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ وسیع، نفیس اور انتہائی شاندار تھا، مگر اس میں کسی نئی دلہن کی کمرے جیسی سجاوٹ موجود نہیں تھی۔ سب کچھ اپنی معمول کی حالت میں تھا۔ سہرش بستر کے ایک کنارے پر خاموش بیٹھی اپنے دوپٹے کا کنارہ مڑوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھیں۔ آج اسے اپنے مرحوم ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید اس کی زندگی کا یہ دن اس طرح نہ گزرتا۔ وہ اتنی بے بس نہ ہوتی، نہ کسی فیصلے کے سامنے یوں خاموش کھڑی رہ جاتی۔ ان سب احساسات کے ساتھ ایک خوف بھی اس کے دل میں مسلسل موجود تھا۔ قاسم کا خوف بچپن سے وہ اسے سخت لہجے، دھمکیوں اور ڈانٹ کے سوا کچھ نہیں دے سکا تھا۔ اس لیے اس کے کمرے میں بیٹھنا بھی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور قاسم اندر داخل ہوا۔ سہرش بے اختیار چونک گئی اور گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قاسم نے دروازہ بند کیا، چند قدم چل کر اس کے قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، السلام علیکم۔ سہرش نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے لہجے میں ایسی نرمی سنی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام۔ قاسم اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھ گیا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ سہرش نے نظر جھکا لی، ٹھیک ہوں۔ کچھ کھایا تم نے؟ اس نے پھر پوچھا۔ سہرش نے نفی میں سر ہلایا، بھوک نہیں ہے؟ قاسم نے فوراً ٹیبل پہ رکھا انٹرکام اٹھایا اور مختصر لہجے میں کہا، کھانا میرے کمرے میں بھیج دیں، 2 لوگوں کا۔ سہرش جلدی سے بولی، نہیں واقعی مجھے نہیں کھانا۔ قاسم نے انٹرکام رکھ کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا، بس اب مزید انکار نہیں، اس طرح بھوکے نہیں رہتے، سارا دن گزر گیا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سہرش خاموش رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی اور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قاسم نے گہرا سانس لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ سہرش نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں نے رخصتی پر اصرار صرف اس لیے کیا تھا کہ آج ہی شوہر ہونے کا حق مانگوں۔ سہرش کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ قاسم نے خود ہی بات جاری رکھی، فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے رخصتی صرف اس لیے لیے کہ تم اکیلی اس حویلی میں رہ جاتی تو ساری رات روتی، لوگوں کے سوال الگ ہوتے اور تم مزید ٹوٹ جاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس حالت میں تنہا رہو۔ سہرش حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ قاسم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت سنجیدگی سے کہا، جب تک تم ذہنی طور پر خود کو اس رشتے کے لیے تیار محسوس نہیں کرتی، میں تم پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ ہمارا رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن تمہاری رضامندی اور سکون اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔
اس لیے اپنے دل سے یہ خوف نکال دو۔ سہرش کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے اختیار نمی بھی اتر آئی تھی۔ یہ الفاظ اس نے کبھی اس شخص سے سننے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قاسم اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، اب ایک کام کرو، یہ بھاری جوڑا بدل لو، آرام دہ کپڑے پہن لو، پھر دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ ویسے بھی میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ سہرش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ قاسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، چلو۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس کے بازو کو سہارا دیا اور واش روم کے اندر دروازے تک لے آیا، پھر ہاتھ ہٹا کر بولا، جاؤ آرام سے تیار ہو جاؤ، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ سہرش نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا اور گھبرائی ہوئی سی واش روم کے اندر چلی گئی تھی۔ جبکہ قاسم خاموشی سے مڑ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا، جیسے وہ اسے صرف وقت دینا چاہتا ہو۔ کوئی امتحان نہیں، وہ لڑکی اب معمولی نہیں تھی، بلکہ اس کی محبت اور بیوی تھی۔ دوسری جانب رات کافی بیت چکی تھی، حویلی آہستہ آہستہ خاموشی کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ شاہد صاحب اپنے کمرے میں بستر کے کنارے خاموش بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور دن بھر کے غیر متوقع واقعات کی پرچھائیاں بھی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور سریہ بیگم کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، پھر بیزاری سے دوپٹہ درست کرتے بولی، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ نے آخر میری بیٹی کی شادی سہرش سے کیوں کر دی؟ آخر اس لڑکی کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی خاص تعلیم، نہ کوئی ایسا مقام کہ قاسم جیسا لڑکا اس کے نصیب میں ہونا چاہیے تھا۔ شاہد صاحب نے آہستہ سے سر اٹھایا اور چند لمحے انہیں خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، یہ بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی سریہ، تم ہی تو ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی، آج اچانک یہ سب کیوں؟ سریہ بیگم نے فوراً جواب دیا، نرمی سے پیش آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بھی بنا لوں۔ قاسم 5 سال بیرون ملک رہا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اپنے مستقبل کے لیے محنت کی۔ میں نے اس کے لیے ہمیشہ ایک پڑھی لکھی، با اعتماد اور اس کے معیار کی لڑکی کا خواب دیکھا تھا۔ سہرش، وہ تو آج بھی معمولی سی بات پر گھبرا جاتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا نا نکاح کے وقت کیسے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ آپ قاسم کا مزاج جانتے ہیں، اس کا غصہ جانتے ہیں، کل کو دونوں میں نباہ نہ ہوا تو؟ شاہد صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، تم ایک بات بھول رہی ہو۔ کون سی بات؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ شاہد صاحب آہستہ سے بولے، تمہارا بیٹا سہرش سے محبت کر بیٹھا ہے۔ سریہ بیگم جیسے چونک گئی، کیا؟ ہاں، پہلی نظر میں شاید اسے خود بھی احساس نہیں تھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی صاف دیکھی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ، اس کا غصہ، سہرش کی شادی کی خبر سنتے ہی اس کا رد عمل، سب کچھ بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سریہ بیگم نے فوراً انکار میں سر ہلایا، یہ آپ کا وہم ہے، قاسم ایسا نہیں کر سکتا۔ شاہد صاحب نے گہرا سانس لیا، کاش یہ صرف وہم ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک اور بات بھی بار بار آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ مجھے لگتا ہے سہرش کا پہلے والا رشتہ ٹوٹنے میں بھی کہیں نہ کہیں قاسم کا ہاتھ ہے۔ سریہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں، آپ اپنے ہی بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں۔ الزام نہیں لگا رہا، صرف ایک خدشہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرانی نہیں تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب جانتا ہو، اور اگر واقعی اس نے ایسا کیا بھی ہے، وہ چند لمحے خاموش ہے، تو اس کی وجہ بھی صرف سہرش تھی۔ سریہ بیگم نے بے چینی سے کہا، لیکن یہ محبت نہیں، ضد بھی تو ہو سکتی ہے۔ قاسم بچپن سے ضدی ہے، جو چیز پسند آتا ہے اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاہد صاحب نے اس بات پہ سر ہلایا، ہو سکتا ہے ابتدا ضد ہو، مگر آج میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ خیر جو بھی ہے، میں ایک بات جانتا ہوں، میری بھتیجی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ان کی آواز بھر آئی، آج اگر اس کا نکاح نہ ہوتا، اگر لوگوں کے درمیان اس کی عزت خاک میں مل جاتی، تو میں زندگی بھر اپنے مرحوم بھائی کی روح کو کیا جواب دیتا؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی میرے سپرد کر گیا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آج اللہ نے خود راستہ نکال دیا۔ سریہ بیگم کے چہرے کی سختی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، وہ خاموشی سے بستر کے کنارے آ کر بیٹھ گئیں۔ شاہد صاحب نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، سریہ، سہرش اس گھر میں بوجھ نہیں، ہماری امانت ہے، اور اب وہ ہماری بہو بھی ہے۔ اگر ہم ہی اسے اپنانے میں کمی کریں گے تو پھر اس بیچاری کا اپنا کون رہ جائے گا؟ سریہ بیگم نے نظریں جھکا لی، چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں صرف اپنے بیٹے کے مستقبل سے ڈر گئی تھی۔ شاہد صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب دونوں کا مستقبل ایک ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت، سمجھ اور سکون پیدا کرے، باقی جو اللہ فیصلہ کرتا ہے
ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ سریہ بیگم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ان کے دل کا غصہ اگرچہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا، مگر شوہر کی باتوں نے اس کے شعلوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حویلی کے ڈائننگ روم میں تقریباً پورا خاندان ناشتے کے لیے جمع تھا۔ بڑے میز کے گرد سب اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے کہ اسی لمحے قاسم اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سحرش بھی تھی، سادہ لباس میں ملبوس، نظر جھکائے وہ اس کے ایک ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قاسم نے سب کو دیکھ کر پرسکون انداز میں کہا، السلام علیکم۔ سب نے جواب دیا۔ سحرش نے بھی دھیمی آواز میں سلام کیا۔ قاسم نے میز کے ایک طرف موجود کرسی کھینچی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹھو۔ وہ چند لمحے ہچکچائی، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ قاسم خود اس کے برابر میں بیٹھا۔ ملازمہ ناشتہ رکھنے لگا تو قاسم نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی، مختلف چیزیں نکال کر سحرش کی پلیٹ میں رکھیں، پھر جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھتے بولا، آج پورا ناشتہ کرنا ہے، صرف چائے پی کر مت اٹھ جانا۔ سحرش نے فوراً انکار کیا، اتنا نہیں کھایا جائے گا۔ قاسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، میں نے پوچھا نہیں بتایا، کل سے تم نے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا، پورا ناشتہ ختم کرنا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میز پر بیٹھے سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہی قاسم تھا جو بچپن سے اپنا پانی کا گلاس بھی کسی سے منگواتا تھا اور آج اپنی بیوی کی پلیٹ خود بھر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، حتیٰ کہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر یقین کر رہا تھا کہ وہ کھا بھی رہی ہے یا نہیں۔ سریہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، قاسم، ایک بات یاد ہے نا تمہیں؟ اس نے بریڈ کا ٹکڑا رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ جی امی، آج رات تمہاری فلائٹ ہے۔ قاسم نے نہایت سکون سے جواب دیا، نہیں جا رہا۔ پورا میز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سریہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب نہیں جا رہا؟ یعنی میں نے فلائٹ کینسل کر دی ہے، لیکن کیوں؟ قاسم نے سحرش کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر بولا، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک سحرش کے تمام کاغذات تیار نہیں ہو جاتے، پاسپورٹ، ویزا، باقی جو بھی قانونی کارروائی ہے سب مکمل ہوگی، پھر یہ میرے ساتھ جائے گی۔ سریہ بیگم نے فوراً کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ مہینے یہ یہاں رہ لے گی، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو پھر لے جانا۔ قاسم نے نفی میں سر ہلایا، شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو گھر والوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے اور شوہر خود باہر اپنی زندگی گزارے۔ میری بیوی جہاں میں رہوں گا وہیں رہے گی۔ مگر تم ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہو امی، اس نے تحمل سے کہا، میں صرف پڑھائی نہیں کر رہا، میرا اپنا کاروبار بھی ہے جس سے الحمدللہ اچھی آمدنی ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی پوری استطاعت رکھتا ہوں، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سریہ بیگم نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، مگر نئی جگہ، نیا ملک، سحرش وہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ قاسم نے فوراً جواب دیا، جیسے دنیا کی ہر نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتی ہے، ویسے یہ بھی کر لے گی۔ فرق صرف ملک کا ہے، رشتے کا نہیں۔ اور ویسے بھی اگر اسے کسی چیز کی عادت ڈالنی ہے تو میرے ساتھ رہ کر ڈالے، میرے بغیر نہیں۔ شاہد صاحب اب تک خاموشی سے دونوں کی بات سن رہے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، آخر وہ تمہاری بیوی ہے، فیصلہ بھی تم دونوں کا ہونا چاہیے۔ اگر تم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ضرور لے جاؤ۔ قاسم نے ادب سے کہا، ایک مدد چاہیے ہوگی۔ بابا بولو۔ مجھے یہاں کے کاغذی معاملات کا زیادہ اندازہ نہیں، پاسپورٹ، ویزا اور باقی دستاویزات کیسے بنتی ہے، کہاں جمع ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ میری رہنمائی کر دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ شاہد صاحب ہنس پڑے، رہنمائی ہی نہیں، میں خود سب کرواؤں گا، تم فکر نہ کرو، آج ہی وکیل سے بات کرتا ہوں، پھر پاسپورٹ اور باقی کارروائی بھی شروع کروا دیتے ہیں۔ قاسم نے اطمینان سے سر ہلایا، مجھے معلوم تھا، آخری ذمہ داری آپ ہی سنبھالیں گے۔ اور کون سنبھالے گا؟ شاہد صاحب نے محبت سے کہا، اب تم دونوں کی نئی زندگی ہے، اس میں اگر میری ضرورت پڑی تو میں ہر قدم پر ساتھ ہوں۔ قاسم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، پھر دوبارہ سحرش کی طرف دیکھا۔ اس کی پلیٹ تقریباً ویسی ہی پڑی تھی۔ اس نے ہلکے سے کہا، میں نے کیا کہا تھا؟ سحرش چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، ناشتہ ختم کرو۔ اس نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا، دوا نہیں ہے کہ زبردستی کھلا رہا ہوں، صرف تمہاری صحت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ سحرش نے خاموشی سے نوالہ اٹھا لیا۔ اس کی نظریں بار بار قاسم کے چہرے پر جا رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ برسوں خوفزدہ رہی، جو معمولی سی بات پر اسے ڈرا دیتا تھا اور آج وہی ہر چھوٹی بڑی بات پر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی بے شمار سوال تھے، مگر ان سوالوں کے جواب شاید وقت کے پاس تھے، قاسم کے پاس نہیں۔
ناشتے کے بعد سحرش خاموشی سے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ آہستہ سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ صبح سے ہونے والے ہر واقعے نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کبھی کسی نے اس کے لیے اس طرح کھڑے ہو کر بات کی ہو، اس کی طرف داری کی ہو یا اس پر اس قدر حق جتایا ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے قاسم کا ایک ایک جملہ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میری بیوی جہاں میں رہوں گا وہیں رہے گی۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ شاید یہ صرف ایک ذمہ داری ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے لہجے کی سنجیدگی اس کے دل کو مسلسل بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قاسم اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، پھر سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ سحرش چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جی۔ قاسم نے ہلکا سا ماتھا سکیڑا۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نیچے صرف تمہارے لیے بیٹھا ہوا تھا اور تم چپ چاپ اٹھ کر یہاں آ گئی۔ سحرش نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں تھوڑا تھک گئی تھی، سوچا اوپر آ کر کچھ دیر لیٹ جاؤں۔ قاسم نے مصنوعی خفگی سے کہا، تو لیٹ جاتی، کس نے منع کیا تھا؟ لیکن کم از کم ایک اشارہ ہی کر دیتی۔ میں آدھا وقت یہی سوچتا رہا کہ میری بیوی گئی کہاں۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ واقعی بہت خود غرض لڑکی ہو۔ سحرش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ مذاق بھی کر سکتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ قاسم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ صبح سب کے سامنے آپ نے میرے لیے اتنی باتیں کی۔ چچی اگر چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں کیونکہ آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی تو میں یہیں رہ جاتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی وہ چند لمحے رکی۔ میرا تو صرف نکاح ہونا تھا، رخصتی تو ہونی ہی نہیں تھی۔ قاسم کے چہرے کی نرمی ایک لمحے کو سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور پرسکون لہجے میں بولا، سحرش، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نکاح کے بعد عورت کا اصل گھر اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ قاسم نے مزید کہا، یہ رسمیں اپنی جگہ، لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ نکاح کر دیا جائے اور پھر بیوی کو مہینوں اپنے میکے میں چھوڑ دیا جائے۔ اگر دو لوگ ایک رشتے میں بندھ چکے ہیں تو پھر انہیں ایک ساتھ زندگی شروع کرنی چاہیے۔ سحرش نے آہستہ سے کہا، لیکن قاسم نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی، کوئی لیکن نہیں، تو میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری دوسروں کے حوالے نہیں کرتا۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ایک اور بات۔ سحرش نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ قاسم کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ جو میرا ہے میں اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہوں، اور اب تو میری بیوی ہو، تمہاری جگہ میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سحرش کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ اس کے رخساروں پر بے اختیار سرخی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ بھی نہ دیکھ سکی اور فوراً شرم سے نظر جھکا لی تھی۔ قاسم نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اب اتنا سوچنا چھوڑ دو، جو کچھ ہوا وہ بدل نہیں سکتا، لیکن آگے جو زندگی ہے اسے آسان بنانا ہم دونوں کے اختیار میں ہے، اس لیے خود کو تنہا سمجھنا چھوڑ دو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ سحرش نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی، اور پہلی بار اس کے خوف کے ساتھ ایک انجانہ سا اطمینان بھی آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اس دوران سحرش کے پاسپورٹ، ویزا اور دیگر تمام ضروری کاغذات مکمل ہو چکے تھے، اور آج ان دونوں کی امریکہ روانگی کا دن تھا۔ صبح سے پوری حویلی میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی انہیں رخصت کرنے کی تیاری میں مصروف تھا۔ سحرش اپنے کمرے میں آخری بار سامان کا جائزہ لے کر خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ ان 2 مہینوں نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ جس شخص سے وہ کبھی نظریں ملانے سے بھی ڈرتی تھی، آج وہی اس کا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا۔ قاسم نے ان دنوں میں کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، بلکہ اسے وقت دیا، عزت دی، اعتماد دیا، اور سب سے بڑھ کر اسے وہ اپنائیت دی جس کی وہ برسوں سے منتظر تھی۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ قاسم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چنبیلی کے تازہ گجرے تھے۔ سحرش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، ذرا ہاتھ آگے کرو۔ سحرش نے خاموشی سے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ قاسم نے نہایت احتیاط سے ایک ایک گجرا اس کی کلائی میں پہنایا، پھر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اب ٹھیک لگ رہی ہو، اس نے اطمینان سے کہا۔ سحرش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ قاسم نے نرمی سے پوچھا،
سچ سچ بتاؤ، میرے ساتھ جانے پر خوش ہو؟ سہرش نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسبات میں سر ہلایا۔ جی بہت خوش۔ قاسم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مگر آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، تھوڑا اداس بھی لگ رہی ہو۔ سہرش کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مان پڑ گئی۔ اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی، پھر دھیمی آواز سے بولی، آخر ایک وقت گزارا ہے میں نے اس گھر میں، خوشیاں بھی یہی ملی، دکھ بھی یہی سہے۔ انسان جب کسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہے تو دل تو بھاری ہو ہی جاتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، شاید صحیح معنوں میں آج میری رخصتی ہو رہی ہے۔ قاسم نے اس کی بات خاموشی سے سنی، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ سہرش نے پہلی بار کسی جھجک کے بغیر اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ چند لمحوں تک دونوں یوں نہیں خاموش کھڑے رہے، پھر قاسم نے آہستہ سے کہا، سہرش، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اس سے الگ ہوئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ قاسم نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سہرش حیران رہ گئی۔ معافی؟ کس بات کی؟ قاسم نے نظریں جھکا لی۔ بچپن میں تمہارے ساتھ بہت غلط کرتا رہا، تمہیں ہر وقت ڈراتا، دھمکاتا، رلاتا تھا۔ آج سوچتا ہوں تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں افسوس شامل تھا۔ سچ کہوں تو میں یہ سب صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے کرتا تھا۔ جب تم غصے سے منہ پھلاتی تھی یا روتی تھی تو مجھے بچپنا لگتا تھا، ہنسی آتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تم واقعی خوفزدہ ہو جاتی ہو، تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میری ہر بات تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے تو شاید میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آتی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سہرش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے آپ کی ہر غلطی بہت پہلے ہی بھلا دی تھی۔ قاسم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سہرش مسکرا دی، کیونکہ میں نے ایک اور قاسم کو دیکھا، وہ جو میری عزت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری بات سنتا ہے، میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ آپ نے مجھے صرف ایک رشتہ نہیں دیا، بلکہ وہ مان دی ہے جس کی ہر عورت خواہش رکھتی ہے۔ شاید اس دنیا میں ہر عورت کو ایسا شوہر نصیب نہیں ہوتا جو پہلے اسے انسان سمجھے پھر اپنی بیوی۔ قاسم کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اور مجھے شاید اس دنیا کی بہترین بیوی مل گئی جس نے میری غلطیوں کو سزا دینے کے بجائے معاف کرنا سیکھا۔ سہرش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، رشتے معافی سے خوبصورت بنتے ہیں، ضد سے نہیں۔ قاسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو، ایک نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ سہرش نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اس نے ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈالی جہاں اس نے کبھی خوف میں آنسو بہائے تھے، مگر اسی جگہ محبت، عزت اور اعتماد بھی پایا تھا۔ پھر وہ قاسم کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بعض اوقات قسمت انسان سے پہلے اس کی آزمائش لیتی ہے، پھر اسے وہ نعمت عطا کرتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے زخم بھرنے، اس کی عزت کرنے اور اسے یہ احساس دلانے کا نام ہے کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔